هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقال الله تعالى في القرآن المجيد وفي الفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. میری پیاری بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے ہم تمام کو قرآن سیکھنے سکھانے کا موقع عنایت عطا فرمایا، چاہے وہ کون سے بھی ذریعے سے ہو. الحمدللہ. بعدہ درود السلام نازل ہو اللہ کے بھیجے گئے تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی محنتوں اور مشقتوں سے ہم تک یہ دین پہنچا. میں پڑھتی ہوں درود، آپ بھی پڑھیے درود. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سورہ یوسف آیت نمبر 1 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں تلک آیات الکتاب المبین، یہ کتاب روشن کی آیتیں ہیں. یہ کتاب روشن کی آیتیں ہیں، یعنی قرآن مجید کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ کتاب روشن کی آیتیں ہیں اور ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا تاکہ تم سمجھ سکو. یعنی اس قرآن کو عربی میں نازل کرنے کا اللہ رب العزت کا واحد مقصد یہ ہے کہ جب عرب میں جو لوگ تھے صرف وہ لوگ عربی جانتے تھے اور وہ فصاحت و بلاغت میں بہت اعلیٰ درجے پر تھے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے اس کتاب کو عربی میں نازل کیا تاکہ تم اس کو سمجھ سکو. تو قرآن کے عربی میں نازل کرنے کا اللہ رب العزت کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اسے اچھی طرح سمجھے، اس پر عمل بھی کریں. اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس عربی قرآن کو عربی لہجے میں ہی سیکھیں. ہم یہ نہ کریں کہ ہم اس کو انگلش میں لکھیں یا پھر جو زبان ہم کو آتی ہے وہ زبان میں لکھ کر پڑھیں، ایسا نہ ہو، بلکہ ہم عربی تلفظ سے ہی اس کے الفاظ کے ذریعے سے، اس کے مخارج اور مفاہیم کے ذریعے سے ہم اس کے پڑھنے کی پوری کوشش کریں. تب جا کے ہمارا یہ قرآن پڑھنا ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا انشاءاللہ.
اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خال ہے، فرماتے ہیں راوی حدیث حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص سورہ کہف پڑھ رہا تھا، اس کے پاس ایک گھوڑا 2 رسیوں سے باندھا ہوا تھا، بس اس شخص کو ایک بادل نے ڈھانپ لیا، بس وہ بادل اس کے قریب ہوتا تھا اور اس کا گھوڑا بادل کو دیکھ کر اچھل کود لگنے لگتا تھا۔ بس جب صبح ہوئی تو وہ آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے اس واقعے کا ذکر کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سکینت جو تھی وہ اللہ رب العزت کی طرف سے تھی، جو قرآن کی وجہ سے تم پر نازل ہو رہی تھی، یعنی اللہ رب العزت کی خاص رحمت تمہارے لیے اطمینان قلب کے لیے نازل ہوتی رہی۔ اللہ اکبر۔ یعنی جب تک وہ شخص قرآن پڑھ رہا تھا، ایک بادل جو سکونت کے ساتھ ایک دم ٹھنڈک لے کر اس کے پیچھے منڈلا رہا تھا، ایک بادل، اور جیسے وہ رک رہا تھا بیچ بیچ میں، وہ بھی کس لیے رک رہا تھا کہ اس کا گھوڑا اچھل کود لگنے لگا، اس وجہ سے وہ آدمی رک گیا، جس کی وجہ سے بادل بھی ہٹ گیا۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس چیز کی دریافت کی گئی تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ اللہ کی طرف سے رحمت تھی اور دل کا اطمینان تھا جو تمہاری طرف اللہ رب العزت اس قرآن کے پڑھنے کی وجہ سے نازل کر رہا تھا، اور جب تم اسے بند کر دیے تو اللہ رب العزت نے اپنی رحمت بھی لے لی۔ تو اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ قرآن پڑھنے والے شخص کی اہمیت و فضیلت کیا ہے۔ قدرتی مناظر اس پر دیکھے جا سکتے ہیں، جو قرآن کو صحیح انداز میں پڑھتے ہیں، جو قرآن کو صحیح طور پر پڑھتے ہیں، جو قرآن کو جس طرح پڑھنے کا حق ہے اس کے حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، اللہ رب العزت اس پر سکینت نازل کرتا ہے، سکینت کا نزول کرتا ہے، اس کی رحمتیں اس پر نازل کرتا ہے۔ اللہ ہم کو بھی ان بندوں میں شامل کرتا ہے۔ اب چلتے ہیں ہم اپنے سبق کی طرف، جو آج ہم پڑھنے والے ہیں وہ سبق ہے وقف کا بیان۔ وقف یعنی ٹھہرنا، رکنا، اور اس کی تعریف ہوتی ہے قرآن کریم پڑھتے پڑھتے ہم کس طرح سانس توڑے، کس حرف پر رکے اور کیسے رکے، یہ اس کی تعریف ہے۔ قرآن کریم پڑھتے پڑھتے کس طرح رکے، کہاں رکے، یہ اس کی تعریف۔ اب چلتے ہیں ہم اس علامت کو کیا کہتے ہیں؟ ایسے یہ جو گول نشان ہوتا ہے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ آیت۔ آیت، جی ویری گڈ۔ کیا کہا جاتا ہے؟ آیت۔ اور جب آیت قرآن کریم میں جب آیت آتی ہے تو وہاں پر ہمارے لیے لازم ہوتا ہے کہ ہم وہاں پر اپنی سانس روک دیں، یعنی توڑ دیں، یعنی وہاں پر ہم سانس لیں، پھر سکون سے ہم پھر آگے کی آیت شروع کریں، تو اسی کو کہتے ہیں وقف، یعنی رکنا، ٹھہرنا۔ اب دیکھیے یہ آیت ہے تو اس پر کیسے رکیں گے، کون سے حروف پہ رکیں گے، کیا دے کر رکیں گے، اور کون سی چیز ہے تو کیا دیں گے، اس کو ہم اب جانیں گے۔ آیت سے پہلے زبر، زیر، پیش، 2 زیر اور 2 پیش۔ کیا ہے؟ زبر،
زیر پیش دو زیر اور دو پیش. جیسے میم اب تو ہم اس کو پڑھیں گے. نہیں جی کچھ کہہ اس رہے کو ہیں آپ؟ سکون فرعی. جی میم اس کو سکون فرعی دے کر رکنا ہے نہیں. ہاں ہاں ہاں. تو دیکھیے آپ یہ جو آیت ہوتی ہے اس سے پہلے زبر زیر پیش دو زیر اور دو پیش ہو تو ان پانچوں کو کیا کریں گے ہم جزم دیں گے. ان پانچوں کا از اکولس جزم. زبر زیر پیش دو زیر دو پیش آیت پر آئیں گے تو ہم اس کو جزم بنا دیں گے فرعی طور پر. ٹھیک ہے. عارضی طور پر جیسے نستعین آپ جب پڑھیں گے تو نستعینو رہیں گا. ٹھیک ہے. نستعینو رہیں گا. لیکن اگر یہاں پر آ گئی آیت تو آپ کیا کریں گے نستعین نستعین یہاں پر پیش ہٹا کے ہم جزم دے دیں. کس حالت میں؟ آیت پر زبر زیر پیش دو زیر دو پیش ہو اس صورت میں ہم جزم دے کر سانس توڑیں گے. نستعینو کی جگہ نستعین. نعبدو ہے تو نعبد اس طرح. ٹھیک ہے. یہ سمجھ گئے آپ لوگ؟ یس میم. الحمدللہ. آگے دیکھیے دوسرا جو ہے وہ ہے آیت پر اب ہم کیا پڑھے تھے؟ کیا بچ گیا؟ زبر زیر پیش دو زیر دو پیش ہو گیا. بچا کیا؟ دو زبر. ہاں دو زبر بچا. ایک بات بتائیے مجھے کہ دو زبر کے ساتھ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ الف ہوتا ہے. جی ویری گڈ. دو زبر کے ساتھ ہمیشہ الف ہوتا ہے. تو ہم یہاں کیا کریں گے؟ دو زبر پر وقف کرنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھیں گے اور ایک زبر کو مٹا دیں گے. دو زبر پر وقف کرنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھیں گے اور ایک زبر مٹا دیں گے. تو یہ کیا بن جائے گا؟ الف کیا مدہ. ویری گڈ. کیا بنے گا؟ الف مدہ. تو ہم کیا بنائیں گے اس کو؟ دو زبر پر وقف کرنا ہو تو اس کو الف مدہ بنا دیں گے. مطلب ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جائے گا اور ایک زبر کو مٹا دیا جائے گا. یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی نا؟ الحمدللہ. یس میم الحمدللہ. جی اب دیکھیں گولتا اس کو کہتے ہیں تا مربوطہ. ٹھیک ہے. گولتا پر آیت کرنا ہو تو چاہے اس پر دو زبر رہو دو زیر رہو دو پیش زبر زیر پیش کچھ بھی یہ چھ میں سے کچھ بھی رہے تو اس کو ہم کیا بنا دیں گے؟ ہائے ساکنہ. چاہے اس پہ دو زبر رہے یا دو زیر رہے یا دو پیش رہے یا زبر زیر پیش کچھ بھی رہے تو اس کو ہم کیا بنائے دیں گے؟ گولتا کو ہا ساکن بنا دیں گے. جیسے جاریتن سے جاریہ، آنیتن سے آنیہ، تا مربوطہ کو ہم ہائے ساکنہ بنا دیں گے. یہ ہو گئی. یہ بھی سمجھ میں آ گیا نا؟ الحمدللہ. الحمدللہ. جی اب دیکھیں ایک نئی چیز جو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں. دیکھیے
اب دیکھیے آپ ذالکا ہے، آپ کو وقف کرنا ہے تو آپ کیسے کریں گے؟ اسی میں سے ابھی اب جو ہم پڑھے تھے، ہاں کیسے کریں گے وقف آپ؟ ذالک ذالک جی ہاں اب بولیے یومن ہے یا پھر یومی ہے تو آپ کیا کریں گے؟ یوم جی نعبدو ہے اور آیت آ رہی ہے وقف کی حالت، نعبد جی نعبد مختومن ہے، دو زیر کی حالت میں وقف کرنا ہو تو کیا کریں گے؟ مختوم قرآن ہے تو کیا کریں گے؟ قرآن رسولی ہے تو کیا پڑھیں گے؟ رسولی کیونکہ آیت پر ہائے ساکنہ رہے یا پھر گولتا رہے، اس پر اگر دو زبر دو زیر دو پیش زبر زیر پیش اور کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کچھ بھی آ جائے تب بھی اسے ہم ہائے ساکنہ ہی بنائیں گے، ٹھیک ہے؟ اسی لیے رسول پڑھیں گے۔ یا راہو پہ کیا کریں گے؟ یارہ یا رح مسفراتن مسفرہ ابوابن ابواب ابواب با پڑھیں گے، ہاں کیا بنانا ہے ہمیں؟ حروف مدہ بنانا ہے نا، تو ابواب یسعی رہا تو کیا پڑھیں گے؟ یسعی کیوں یسع پڑھیں گے؟ آلریڈی ساکن ہے میم یہاں پہ یہاں پہ ساکن کہاں ہے بتائیے مجھے؟ یہاں پہ نہیں ہے، ساکن سین پر ہے۔ نہیں عین پہ کھڑا زبر ہے، یہاں پہ تو کچھ عین نہیں پہ ہے۔ کھڑا زبر ہے تو اگر وہاں پہ وقف کرنا ہے تو ایک حرکت کا ساؤنڈ نکال دیں۔ نہیں باجی یہاں پر یس بول کر ہی کھینچتے ہیں سمجھتی ہوں۔ یوں ہی اس طریقے سے اس کو بھی کھڑا زیر ہے نیچے، اس کو بھی اسی طریقے سے کھڑا زبر کھڑا زیر آیا تو کھینچتے ویسے ہی۔ ایک منٹ جزاک اللہ خیر۔ جی کچھ پوچھا ہے آپ نے؟ اس کو کھڑا زبر کھڑا زیر سے ہی پڑھتے ہیں باجی۔ جی بالکل صحیح، کھڑی زیر یا پھر کھڑا زبر رہیں تو ہم اس کو کھڑا زبر ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور ایک بات یاد رکھیے، جب ہاں پوچھیے۔ الٹا پیش رہے تو بھی الٹا پیش میں ہم دیکھیے ہاں پہ اگر رہے تو ہم سانس توڑیں گے۔ اچھا اصل میں تو حروف مدہ آیت پہ آئے تو حروف مدہ کمپلیٹ پڑھیں گے، اچھا ٹھیک ہے؟ حروف مدہ جب بھی آیت پہ آئے گا تو یا مدہ رہے واو مدہ یا الف مدہ کمپلیٹ پڑھیں گے، جیسے عبادی آئے گا، سورہ محمد میں پورے اسی طرح رہیں گے۔ اعمالی حروف مدہ میں یا مدہ آئے گا تو یا مدہ پورا پڑھیں گے، الف مدہ پورا پڑھیں گے، اس طرح۔ اب جیسے یہاں پر دیکھیے یسعی ہے تو یہاں پر الف مدہ ہو رہا ہے تو ہم الف مدہ کھڑا زبر کمپلیٹ پڑھیں گے، جیسے اب یہاں پر یہ دیکھیے الف ممدودہ کہیں گے اس کو، عربی جب گرامر پڑھیں گے ہم تو یہ الف ممدودہ ہوگا،
عین یا جو آ رہا اور یہ یا خالی ہے, یہ یا کو نہیں پڑھے, یہ یا نہیں پڑھا جاتا ہے, عین پڑھا جاتا ہے صرف. تو ہم اس عین پہ جو کھڑا زبر ہے اسی کو ملحوظ رکھتے ہوئے اسی عین کو کھینچیں گے, بلکہ حروف مدہ ہی پڑھیں گے, یہاں پر سانس نہیں روکیں گے یا پھر جزم دے کے سانس نہیں توڑیں گے بلکہ پورا پڑھیں گے. یہاں بھی دیکھیے کھڑی زبر بھی پوری پڑھی جائے گی, یہاں پر بھی جزم نہیں دیا جائے گا, سکون نہیں دیا جائے گا. رفعنا, جیسے ہم نے ابھی کہا کہ کھڑا زبر ہے تو حروف مدہ ہے وہ, تو علی نا جو ہے یہ الف مدہ ہے, تو الف مدہ بھی پورا پڑھا جائے گا, یہاں پر بھی رکیں گے نہیں, مطلب جزم نہیں دیں گے سانس توڑنے کے لیے, جزم نہیں دیں گے, رکیں گے لیکن جزم نہیں دیں گے سانس توڑنے کے لیے, مدہ پورا پڑھیں گے. اور ایک بات یہ دیکھیے آپ, دیکھیے ربک الاعلی, اب یہاں جو لام پہ زبر ہے تو جہاں بھی آپ کو یا ساکن نہیں بلکہ خالی یا سے پہلے زبر آئے, ایک منٹ ہم لکھ کے سمجھائیں گے. دیکھیے یہ والی یا کیا ہے, خالی ہے یا پھر اس پہ کچھ ہے, یہ ہے خالی ہے. تو خالی جو یا ہے اس سے پہلے اگر آپ کو زبر دکھا اور یہاں پر آیت ہے, ٹھیک ہے, خالی یا سے پہلے زبر ہے اور یہاں پر آیت ہے, تو آپ اس کو نہیں پڑھیں گے, ال بھی نہیں پڑھیں گے. مطلب یہاں زبر رہنے کی وجہ سے ہم کیا سوچتے ہیں کہ زبر زیر پیش کی صورت میں آیت آ گئی تو وقف کریں گے, یعنی جزم دے کے سانس توڑیں گے, ایسا سوچتے ہیں, لیکن نہیں. اگر یا خالی ہے اور یا خالی سے پہلے زبر آ رہا ہے تو اسے ہم حروف مدہ میں تبدیل کر دیں گے اعلی, اس طرح, ٹھیک ہے. اعلی, اتقا, اصل میں اتقا اس طرح ہوتا ہے, اتقا صرف, لیکن یا خالی یا آ گئی, حروف مدہ والی یا نہیں ہے, یہ خالی یا ہے, تو یہ خالی یا آئی اور اس سے پہلے مفتوح یعنی زبر والا حرف ہے, تو اس کو ہم حروف مدہ بنا دیں گے, کھڑا زبر بنا دیں گے. اتقا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى, اس طرح. زیر اور استاد پیش ہے آپ تو بھی کا باجی اسکرین نہیں دکھ رہا. نہیں دکھ رہا ہے, آئی تھنک میرے کو پرابلم ہے, پتا نہیں سب کو دکھ رہا ہے یا نہیں. جی جی, ابھی آپ سمجھے میں جو سمجھائی ابھی. کلاس ریجوائن کریے پلیز. اچھا آپ ایک بار پھر سے سمجھائیے نا, یا سے پہلے خالی یا سے جی پہلے ابھی زبر. ایک منٹ, جی جی سمجھا رہے ہیں. ہاں دیکھیے ابھی کچھ نہیں سمجھے تھے, سزما ناظرین آپ کچھ پوچھ رہے تھے. سزما ناظرین ہیں ابھی آپ؟ السلام علیکم استاذہ. وہی وعلیکم جو آپ السلام. نے لاسٹ میں سمجھایا ہے نا, خالی یا سے پہلے اگر زبر ہے اور آیات ہے تو وہ دیکھیے, ہاں یہ دیکھیے, یہ دیکھیے اعلی, یہ آیت ہے, یہاں آیت آ گئی اور یہاں پر یا خالی ہے, یہ حروف مدہ والی یا نہیں ہے, نہ ہی حروف لین والی یا ہے, ٹھیک ہے, یہ والی یا خالی. جزاک اللہ خیر.
یہ والی یا خالی ہے، اس پر نہ جزم ہے، نہ زبر ہے، نہ زیر ہے، نہ پیش ہے. تو یہ خالی ہے نا، تو یہ یا سے خالی والے حرف پر اگر زبر ہے تو ہم کیا سمجھیں گے یہاں پر کہ آیت سے پہلے اگر زبر زیر پیش دو زیر دو پیش آئے تو آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑنا ہے. یہ رول ہم نے ایک پڑھا تھا. تو اب ہم یہاں پر وہ رول فالو نہیں کریں گے کیونکہ یہاں پر یا خالی آ گئی، آیت سے پہلے یا خالی ہے اور اس سے پہلے زبر ہے. تو ہم یہاں پر کیا رول اپنائیں گے کہ آیت سے پہلے یا خالی رہنے کی وجہ سے اس سے پہلے والے زبر کو ہم کھڑا زبر بنا دیں گے. کیا بنا دیں گے؟ کھڑا زبر بنا دیں گے. اعلی حرکات کو حروف مدہ بنائیں گے یہاں پر. ٹھیک ہے. اسی طرح اور ایک جگہ ہے سورہ لیل، اصل میں یہ اتقا ہے لیکن آیت آنے کی وجہ سے یہ یالین نہیں ہوگا کیا؟ نہیں یالین نہیں ہوگا. یا پہ جزم یا آئے گا تو یہاں پہ یالین ہوگا. سکون نہیں ہے. کیا نہیں، یا پہ جزم آئے گا تو یالین ہوگا، یا خالی ہے تو یالین نہیں ہوگا. یا پہ اگر جی جزم آئے تب ہی یالین ہوگا، یا پہ جزم نہیں ہے تو یالین نہیں ہوگا. کیونکہ ہم قاعدہ کیا پڑھے تھے لین کا؟ وہی واؤ یہاں پہ ساکن جزم اس سے پہلے پہلے بھی اور زبر ہو یا ساکن سے پہلے بھی زبر ہو. ساکن کا ہونا شرط ہے وہاں پر، صرف یا جی کا ہونا شرط نہیں ہے بلکہ یا ساکن کا ہونا شرط ہے. اور صرف واؤ کا ہونا شرط نہیں ہے بلکہ واؤ ساکن کا ہونا شرط ہے. تو وہ ساکن سے پہلے زبر ہو اور یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو حرف لین ہوگا. لیکن یہاں پر یا ساکنہ نہیں ہے بلکہ یا خالی ہے، تو اس لیے یہاں پر اس یا کو کچھ بھی کاؤنٹ نہیں کریں گے، خالی یا کاؤنٹ کریں گے. اور اس سے پہلے اگر زبر آ گیا تو اس یا کے ہونے کی وجہ سے اس کو حروف مدہ بنائیں گے. اعلی ہے، اتقا ہے، اشقا ہے. اشقا ہے اصل میں وہ، لیکن اس کو ہم حروف مدہ بنائیں گے تو حروف مدہ کے ساتھ پڑھیں گے. جیسے اشقا تھوڑا سا کھینچیں گے کلیف کے برابر. ٹھیک ہے، سمجھ گئے نا ابھی سب کا ڈاؤٹ کلیئر ہے الحمدللہ؟ میم جی پوچھیے. میم زیر اور زبر آئے تو بھی زیر اور پیش آئے تو بھی آیات کو نہیں پڑھنا اپن. آیات سے پہلے زیر اور پیش آئے تو بھی الف مدہ مطلب مدہ حروف مدہ کے ویسے ہی پڑھنا ہے میم. نہیں وہ یا سے پہلے جو ہے زبر ہی آئے گا، یا سے پہلے وہاں پر زیر پیش نہیں آئے گا. اگر یا کی جگہ خالی اگر خالی عین آئے زبر تو پیش آ رہی، ہاں یا کے علاوہ خالی عین نہیں آئے گا، صرف یا ہی آئے گا خالی. اوکے میم. کہ قرآن میں صرف یا، واو اور الف یہ 3 حروف ہی ہے جو خالی ہوتے ہیں، باقی دوسرے حروف خالی نہیں ہوتے. الف یا واو حروف مدہ جو اس کو حروف علت بھی کہیں گے ہم، تو یہ 3 حرف ہی ایسے ہیں جو خالی ہوتے ہیں کہیں پر. بس دوسرے حروف کون سے بھی خالی نہیں ہوتے، جیسے جیم ہے، ہا ہے، جو ایسا آپ پوچھے ابھی. جی استاد تو ان صاحب اگر حروفوں کو خالی یا سے پہلے پیش اور زیر رہا تو زیر آئے گا. ہاں ویسا بھی نہیں آئے گا. اگر آیا بھی تو آپ اسے بھی ایسے ہی پڑھیں گے، الٹا پیش کر کے پڑھیں گے. پیش آیا تو الٹا پیش کر کے پڑھیں گے. پیش آیا اور زیر آیا تو کھڑی زیر کر کے پڑھیں گے. جی اچھا. ویسے تو نہیں آیا ہے قرآن میں، لیکن آپ کا ڈاؤٹ کلیئر کرنے کے لیے ہم بول رہے ہیں. اچھا. ٹھیک ہے، اور کسی کا کوئی ڈاؤٹ؟ نو میم. میم ہاں پوچھیں. میم اگر آیت سے پہلے کھڑا زبر کھڑی زبر ویسے آئے تو اس کو ہم لوگ ویسے ہی پڑھتے نا جیسے یسعا میں. ہاں تو پھر رسول جیسے ہی میں رسول ہی کیوں پڑھے میم؟ اس سے دیکھیے پہلے ساکن اکثر ہونا تو چاہیے. جی
मतलब अब यस्ताने हाँ नहीं देखिए, हाँ जहां पर भी हो, अक्सर तो देखिए खड़ा जबर खड़ी जेर उल्टा पेश आए तो खड़ा जबर में हम किसी हाल खड़ा जबर ही पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे मैम। यहाँ पढ़े देखिए यसा है, यहाँ पर या खाली है, आइन पे खड़ा जबर है तो उसको पढ़े। और अगर या खाली भी नहीं है लेकिन खड़ा जबर आ रहा है तो हम खड़ा जबर पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी रसूली ही में पढ़ सकते हैं, लेकिन ये हाँ आने की वजह से हम इसको जज़म देंगे। अगर दूसरा हर्फ है तो हम पूरा पढ़ेंगे। अच्छा उस्ताद सिर्फ हा और ता ये दो आने पर ही हम उसको हा हा जज़म देंगे। हाँ सकन, हाय हाँ सकीना बन सकन, जाती। हाँ सेकंड जी। या राहू है देखिए। इसके अलावा आप खड़ा जबर खड़ी जेर पे पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे। और एक आखिरी हर्फ बाकी रह गया देखिए, जो मुशद्दद हो तो उसको साकिन की तरह वाज़े तौर पर पढ़ेंगे। जैसे यज़ुन्नु है, आप आयत के पास रुक रहे हैं तो यज़ुन्न गुन्ना भी करेंगे और रुकेंगे भी, यज़ुन्न यानी पेश जाहिर नहीं करेंगे बल्कि जज़म जाहिर करेंगे, यज़ुन्न इस तरह। असल तो है वो यज़ुन्नु, पढ़ेंगे यज़ुन्न, ठीक है। समझ गए ना। अलामत वक्फ, ये वक्फ है, सिर्फ अलामत वक्फ नहीं, सिर्फ वक्फ है। वक्फ के वक्त कैसे रुकना, वक्त के वक्त नून और मीम मुशद्दद हो तो भी हम गुन्ना करेंगे नहीं बाजी? हाँ बिल्कुल, वक्फ कर रहे हैं लेकिन नून और मीम मुशद्दद है तो वहां पर गुन्ना करना है जी। लेकिन गुन्ने के बाद जो हर्फ है यानी मफ्तू है, मकसूर है, मजमूम है तो हम मफ्तू मकसूर मजमूम जाहिर नहीं करेंगे बल्कि उसको मस्कून करेंगे, यानी साकिन वाला बना देंगे, मस्कून करेंगे। जैसे यज़ुन्न, हाँ मतलब जज़म दे के सांस छोड़ देंगे, जज़म दे देंगे, पेश जाहिर नहीं करेंगे बल्कि सुकून जाहिर करेंगे। अगर नून की जगह ता वैसे कुछ और आए तो यजुद कुछ वैसा। हाँ मतलब ता को पढ़ेंगे सिर्फ, वहां पर गुन्ना नहीं करेंगे और खींचेंगे नहीं। जैसे यत तो ऐसा नहीं पढ़ेंगे बल्कि यत इस तरह पढ़ लेंगे, खाली सुकून कैसा पढ़ते वैसे। हाँ खाली सुकून को जिस तरह पढ़ते हैं उसी तरह पढ़ेंगे, बल्कि ना खींचेंगे और ना ही उस पर भी हरकत नहीं लगाएंगे बल्कि सुकून लगा देंगे। अय्यु है तो अय्य पढ़ेंगे जैसे। अच्छा मैम जी, तस्दीद नून पे आए तो गुन्ना करना या हर हुर पे आए तो करना गुन्ना? नहीं नहीं वही तो हम कह रहे हैं, नून और मीम मुशद्दद हो तो ही गुन्ना होगा, ठीक है। नून और मीम मुशद्दद पे वक्फ करना हो तो गुन्ने के साथ वस्ल में वक्फ करेंगे। ओके मैम। बाकी दूसरों पे नून और मीम के अलावा दूसरे हरूफ है तो वहां पर गुन्ने के साथ वक्फ नहीं करेंगे बल्कि नॉर्मली वक्फ करेंगे, ठीक है। जैसे हम पढ़ के बताएंगे अभी, आप लोग भी पढ़िए। देखिए यहाँ पर रजीमी के बाद आयत आ गई तो यहाँ जेर होने की वजह से हम क्या देंगे, यहाँ पर जबर देंगे। आयत पर जबर जेर है तो जबर बना देंगे, सुकून जी बिल्कुल। हाँ चलिए, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। और जब हम सुकून बनाएंगे तो यहाँ पर मद्दे, कौन सा मद हो रहा है? या मद्दा नहीं, कुछ भूल रहे हैं आप लोग। मद के बयान में से एक मद हो रहा है यहाँ पर, हुरूफ मद्दा के बाद हाँ आरिद वक्फी। बारकल्लाहु फी इल्मिक।
आरिद वक्फी, तो रजीम में हम 5 काउंट्स भी कर सकते हैं, ठीक है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यहाँ पर जबर आया वक्त पे, लेकिन हम क्या कर दिए, इसको सुकून दे दिया। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कुल हुवल्लाहु अहद। यहाँ पर कौन सा खदा हो रहा है, बोलिए मुझे। खलखल अहद, कौन सा खलखला, खलखल सुगरा कुबरा के अब अकबर, अकबर 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 कैसे अकबर? नहीं मैम, खलखला कुबरा। कुबरा जी बिल्कुल, हाँ कुबरा हो रहा है, अकबर नहीं। अकबर रहा तो तजदीद आएगा कोफ्ता बाजिम दाल पे। आगे देखिए, इन्ना मअल उसरि युस्रा, फीहा ऐनुन जारिया। हाय साकिना बना दिया ता मरबूता को, और इस पर 2 पेश है, आयत आने की वजह से हा साकिन। जारिया तुस्क़ा मिन ऐनिन आनिया, ला तस्मअु फीहा लाग़िया। समझ गए ना अल्हम्दुलिल्लाह? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी मैम। अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास भी आप लोगों की मेन क्लास ही रहेगी। इसके बाद हम जो हम लास्ट टाइम आप लोगों से क्लास में बोले थे कि यरमलून के जो कवायद है जो आप लोग लिखेंगे उसका हम सुनेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट मंडे वेडनेसडे पूरी प्रैक्टिस क्लास रहेगी, तब हम वो सुनेंगे सब। और जो आज हम आपको वर्क दे रहे हैं कि आपको हुरूफे मद्दा के जो हम अब बताएं आप लोगों को, उन सब के 5 जैसे जबर है, जेर है, पेश है और 2 जबर है, गोलता है, या खाली या से पहले अगर जबर आया तो क्या करना है, इस तरह के मुझे 5 एग्जाम्पल्स ढूंढ के लाइए आप कुरान से इंशाल्लाह आयत के पास। मैम फिर जी से मैम। बोले ना होमवर्क। यानी जबर का जबर जे पेश, 2 जबर, गोलता और या साकिन, मतलब या खाली या से पहले जबर आए तो उसको किस तरह पढ़ेंगे वो भी ढूंढिए आप कुरान में। ये इतने ढूंढ के लाइए 5 एग्जाम्पल्स इंशाल्लाह। और ये भी पढ़ाएंगे हम आप लोगों से क्लास में ही इंशाल्लाह। ऑडियो नहीं चाहिए बल्कि क्लास में पढ़ना है आप लोगों को। जो आप लोग लिखे उसकी प्रैक्टिस कीजिए, हम वही पढ़ाएंगे आप लोगों से। और जो यरमलून का कर दिए हैं आप लोग होमवर्क, उसका भी पढ़ाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है, अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमाम के इरादों को कबूल करे, बोलने वाले को बोलने से ज्यादा और सुनने वाले को सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक। जी जी कुछ पूछ रहा है? ये खाली या से पहले क्या है तो बोले बाजी आप? जबर।
خالی یا سے پہلے زبر آئے تو بھی یہ بھی 5 ورڈز بنانا. ہاں یہ 5 ورڈز بھی ڈھونڈیے آپ قرآن سے. انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ سب چیزیں پارے ام سے زیادہ ملیں گے. پارے ام میں ڈھونڈیے. جی باجی انشاءاللہ. آخری جز. جی 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 ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک و اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.